السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق الله ومولانا رسوله النبي الأمين المكين الكريم وعلى آله الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس، حضور تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ بلند آواز سے نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ، آج میرے تقریر کا موضوع حضور سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور علم دین کی اہمیت۔ حضور سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک علم دین کی اہمیت کیا تھی، انشاءاللہ عز و جل اس جمعہ اور انشاءاللہ آنے والا جمعہ بھی اس موضوع پر بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ خطبے کے بعد میں نے 23ویں پارہ اور رکوع نمبر 15 کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 23واں پارہ میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ آپ کہہ دیجئے اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا علم والے اور بے علم والے، علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جواب ملتا ہے کہ بے شک علم والے اور بغیر علم والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔ علم والے کا مقام اللہ کے نزدیک بہت بلند و اعلیٰ ہے۔ یہاں تک علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ 1000 عابدوں سے بڑھ کر، 1000 عابد ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، 1000 عابدوں سے بڑھ کر 1000 عابد ایک عالم کی برابری نہیں کر سکتے، ایک عالم کی برابری نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ کتابوں میں یہ آیا ہے کہ 1000 عابد، یا پھر یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک رات بھر عبادت کرنے والا عبادت گزار عابد ایک سست عالم کا برابری، ایک سست عالم کی برابری نہیں کر سکتا۔ اور یہاں تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر بیان کرتے ہیں کہ اے میرے صحابہ کرام، ایک عالم عابدوں پر اس طرح ہے، ایک عالم کی فضیلت عابدوں پر اس طرح ہے جس طرح میری فضیلت تم پر ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ میری فضیلت صحابہ پر جس طرح ہے، اس طرح ایک عالم کی فضیلت عابدوں پر اس طرح ہے۔ تو علم جو رکھتے ہیں، یاد رکھیں کہ علم ہتھیار ہے۔ علم کے متعلق بہت سے اقوال آئے ہیں کہ علم کوئی چرا نہیں سکتا، علم تم جتنا بانٹو گے وہ اتنا بڑھے گا۔ یہ تمام چیزیں ہیں کہ علم کے متعلق۔ تو اللہ کے نزدیک دیکھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے سب سے پہلی جو آیت اتری، اقرا، یعنی اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ جو رب کا سب سے پہلا پیغام قرآن مجید فرقان حمید میں جو اترا وہ پڑھنے کے متعلق، یعنی علم کے متعلق۔ تو اللہ کے نزدیک علم کا جو معاملہ ہے اور جو پڑھنے پڑھانے کا جو معاملہ ہے یہ بہت بلند و بالا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا میں زمین پر سب سے بہترین انسان وہ ہیں،
سب سے بہترین انسان وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور دوسرے لوگوں کو سکھائے۔ یہاں پر قرآن سیکھے اور دوسرے لوگوں کو سکھانے سے مراد تو یہ ہے کہ ہم بچوں کو جو قاعدہ پڑھاتے ہیں، عالم پڑھاتے ہیں، اس کے بعد بچہ قرآن لیتا ہے، یہ تو ہے قرآن پڑھنا سکھانا، یہ تو فضیلت رکھتا ہے۔ لیکن اس کے بعد علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن کو آپ جس طرح بچوں کو عربی میں پڑھنا سکھاتے ہیں، اسی طرح قرآن کو سمجھنے کا بھی علم عطا کرے کہ قرآن میں یہ چیزیں منع کی گئی ہیں، ان چیزوں کے کرنے کا حکم ہے، قرآن میں یہ چیزیں حلال ہیں، قرآن میں یہ چیزیں حرام ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ چیزیں ارشاد فرمائی ہیں۔ تو قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، تفسیر و ترجمے کے ساتھ پڑھنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ زمین پر سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے بھی ہیں اور دوسرے لوگوں کو سکھاتے بھی ہیں۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ علم والے اور بے علم والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو آج کا جو میرا موضوع ہے سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علم دین کی اہمیت۔ علم دین کی اہمیت کیا ہے کہ دیکھیں کہ سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بھی ظاہری علم اور عالمیت کا علم جو بھی حاصل کرنا تھا انہوں نے حاصل کر لیا، غیلان میں، شہر غیلان میں انہوں نے حاصل کر لیا۔ اور کتابوں میں آیا ہے کہ جب آپ کے 18 سال کی عمر ہوئی تو انہوں نے اپنے امی جان سے اجازت چاہی کہ اے امی جان مجھے اجازت دیجئے کہ میں علم دین سیکھنے کے لیے بغداد کو جانا چاہتا ہوں۔ اس وقت بغداد علم کا بہت بلند و بالا مرکز تھا علم کے معاملے میں۔ تو سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی امی جان سے اجازت طلب کی کہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں آگے کے علوم، آگے کا علم دین میں اور بڑھ چڑھ کر وہ حاصل کروں۔ تو سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان بھی ولیہ تھی، ان کی امی جان ولیہ تھی۔ انہوں نے مراقبہ کیا اور مراقبہ کرنے کے بعد اپنے بیٹے کو اجازت دی کہ بیٹا عبد القادر میں تیری جدائی تو برداشت نہیں کر سکتی، تیری محبت اتنی شدید ہے کہ میں تجھ سے جدا ہونا نہیں چاہتی، لیکن جب علم دین کا معاملہ آئے تو اے عبد القادر میں علم دین کے لیے میں تیری جدائی کو برداشت کر لوں گی، جا بیٹا میں تجھے اجازت دیتی ہوں۔ تو ان کی امی جان نے ان کو اجازت دی۔ دیکھیں کہ ایک تو سب سے بڑی کرامت سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت سرکار سیدنا غوث اعظم کی جو ہوئی ہے، ان کی امی جان کی عمر اس وقت کتنے سال تھی؟ 60 برس تھی۔ کہ دیکھیں کہ 60 برس میں ایک عورت نے بچے کو جنم دیا، یہ بھی ایک اپنے آپ میں کرامت ہے۔ یاد رکھیں سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 برس عمر ہے اور 18 سال کی عمر میں انہوں نے جو بھی علم حاصل کیا اور آگے کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنی امی جان سے اجازت جو انہوں نے مانگی، تو اس وقت ان کی امی جان کی عمر کتنی ہوگی کہ قریب 80 سال کے قریب عمر۔ اور بیٹا جو ہوتا ہے ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے، ماں باپ کے بڑھاپے کی وہ لاٹھی ہوتا ہے۔ 80 سال عمر ہے کن کی؟ سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان کی 80 سال عمر ہے، ضعیفی کی حالت ہے، لیکن اس عمر میں بھی انہوں نے دین اسلام کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے بیٹے کی جدائی برداشت کی کہ جا عبد القادر میں تجھے اجازت دیتی ہوں۔ اور ہمارے اور آپ کے جیسے اگر کوئی لوگ ہوتے تو یہ کہتے کہ اس بڑھاپے میں ہم کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو، بڑھاپے میں تم ہمارا سہارا ہو، ہمیں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو، یہ سوال کرتے۔ لیکن یہاں پر دیکھیں کہ علم دین اور قربانی جو انہوں نے دی اپنے بیٹے کی، اپنے بیٹے کی جدائی کی، محبت کی جو انہوں نے قربانی دی، تو سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے چل کر جو انہوں نے علم حاصل کیا تو کتنے بلند مقام و مرتبے پر پہنچے۔ تو سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک علم دین کی اہمیت یہ تھی۔ اور جب اپنے بیٹے کو جدا کرتی ہے تو وہ ان کی ماں کہتی ہے کہ آپ کے ابا جان نے 80 دینار آپ کے وراثت میں آپ کے لیے رکھ کر گئے تھے، تو 40 دینار میں آپ کو دیتی ہوں
اور 40 دینار میں اپنے تمہارے بھائی کے لیے رکھتی ہوں۔ ان کی امی جان نے ان کو 40 دینار دے کر بغداد روانہ کیا، اور روانہ کرتے وقت ایک جملہ وہ ارشاد فرماتی ہیں، دیکھیں کہ آج کے لوگوں کو درس حاصل کرنا چاہیے، مجھے اور آپ کو درس حاصل کرنا چاہیے۔ ان کی امی جان کہتی ہیں کہ بیٹا تو جا رہا ہے، میری 80 سال عمر ہے، میں اس نورانی چہرے کو اب قیامت کے دن ہی دیکھوں گی۔ اللہ اکبر، میں اس نورانی چہرے کو اب قیامت کے دن ہی دیکھوں گی۔ یعنی انہیں پتا تھا کہ میرا بیٹا یہاں سے جا رہا ہے، اب میرے بیٹے سے ملاقات نہیں ہوگی اس دنیا میں، میرے بیٹے سے ملاقات نہیں ہوگی، میرے بیٹے سے ملاقات اب قیامت کے دن ہی ہوگی۔ تو دیکھو کہ علم دین کی اہمیت ان کے نزدیک کیسی تھی کہ انہوں نے، جیلان بھی علم کا شہر تھا، انہوں نے وہاں پر علم حاصل کیا، اگر چاہتے تو وہیں پر بھی علم حاصل کرتے تھے، لیکن جو ان کو بلند مقام و مرتبہ سرکار غوث اعظم کو ملنا تھا وہ بغداد شریف میں تھا، اور وہاں پر جو استاد تھے، علم پڑھانے والے استاد تھے، ماہرین استاد تھے، وہ وہاں پر بغداد میں ان کو ملنے والے تھے، تو ان کی ماں نے ان کو اجازت دی۔ تو علم دین کی اہمیت اتنی ہے کہ دیکھیں کہ سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ہم 11ویں کرتے ہیں، ہر مہینہ 11ویں کرتے ہیں، چراغ لگاتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں، لیکن ان کی سیرت کو بھی پڑھے، ان کے ماں کی سیرت کو بھی پڑھے کہ انہوں نے علم دین کو کتنا اہمیت دیا۔ آج اپنے بچوں کو بھی علم دین سکھانے کی ضرورت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو صرف علم دین ہی سکھائیں، دنیاوی تعلیم نہ سکھائیں، اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم بھی سکھائیں اور دین کی تعلیم بھی سکھائیں۔ کم سے کم اپنے بچوں کو اتنا علم تو سکھائے کہ باپ مر جائے، باپ اگر مر جائے تو اس کا خود کا سگا بیٹا اپنے باپ کی جنازے کی نماز پڑھائے۔ آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ مرتے ہیں، لیکن نماز پڑھانے والے کون؟ مسجد کے امام۔ میں کوئی بچنے کے لیے یہ بات نہیں کہہ رہا، لیکن ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میت کی نماز سب سے زیادہ حقدار پڑھانے والے ان کے گھر والے ہیں، ان کا بیٹا ہے، ان کا بھائی ہے، ان کا باپ ہے، ان کے سب سے زیادہ قریبی۔ کم سے کم اپنے بیٹے کو اتنا علم تو سکھائے کہ آپ اگر مر جائے تو میرا بیٹا کھڑے ہو کر میری جنازے کی نماز پڑھائے، اتنے خوش نصیب تو بنے۔ کم سے کم اتنا علم تو دے کہ اگر ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو کم سے کم جمعہ کے ایک دن میرا بیٹا آ کر قبر پر آ کر میرے لیے دعائے مغفرت کرے، اتنا علم تو سکھائے۔ تو ہاں، ہم اپنے بچوں کو سب کچھ سکھاتے ہیں، ڈاکٹر بھی بناتے ہیں، انجینئر بھی بناتے ہیں، وکیل بھی بناتے ہیں، دنیا کا ہر بڑے سے بڑے شعبے میں ہم اپنے بچے کا داخلہ لیتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ہم پیچھے ہیں۔ دین کے معاملے میں ہم کہیں نہ کہیں کوتاہی برت رہے ہیں۔ آپ بچوں کو دنیاوی بھی علم سکھائیں اور دین کا علم سکھائیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اس کو برابر ثواب ملتا ہے، ایک صدقہ جاریہ، نیکی کا جاریہ، اچھا کام وہ دنیا میں یہ کر کے جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نیک اولاد، 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، اس میں سے صرف میں ایک چیز بیان کر رہا ہوں کہ وہ تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ نیک اولاد، اپنے اولاد کو نیک بناؤ۔ نیک اولاد جو آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کے لیے دعائیں مغفرت آپ کے لیے کرتے رہے۔ نیک اولاد، بچوں کو اچھی تعلیم دینے کی کوشش کرے۔ تو علم دین کی اہمیت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا۔ تو سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بغداد شریف میں تھے تو ان کے ساتھ میں پڑھنے والے ان کے دوست حضرات بھی تھے، تو پتہ چلا کہ بغداد شریف میں ایک قطب صاحب، یعنی اللہ کے ولی، قطب جن کو کہا جاتا ہے، قطب، غوث، قلندر، یہ ولایت کے درجے ہیں، تو قطب صاحب آئے ہیں۔ تو سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 دوست تھے، انہوں نے کہا کہ چلے ان سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، چلو ان کو جانچنے کے لیے جاتے ہیں تو یہ اللہ کے ولی ہیں کہ نہیں۔ تو ایک دوست نے یہ کہا سرکار سیدنا غوث اعظم سے کہ میں اس اللہ کے ولی سے ایسا سوال کروں گا کہ میرے وہ سوال کا جواب دے نہیں پائیں گے، ان کو جواب ہی نہیں آئے گا۔ تو دوسرے نے کہا کہ میں بھی سوال کروں گا۔ تو سرکار سیدنا غوث اعظم کہتے ہیں کہ میں تو اللہ کے ولی کے دیدار کے لیے جا رہا ہوں، ان کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، ان سے فیض حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، لہٰذا میرا تو کچھ ایسا مقصد نہیں ہے۔ اور جب
وہ کتب کی بارگاہ میں، اللہ کے ولی کے بارگاہ میں پہنچے تو وہ صحیح میں اللہ کے ولی تھے اور بلند مقام پر فائز تھے۔ جب انہوں نے تینوں کو دیکھا تو سب سے پہلا جس نے سوال کیا تھا کہ میں اللہ کے ولی سے ایسا سوال کروں گا کہ جواب نہیں دے پائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ تو میرے متعلق ایسا نظریہ رکھتا ہے، دیکھ تیرا سوال یہ ہے۔ وہ سوال کرنے سے پہلے انہوں نے سوال بھی بتایا اور سوال کا جواب بھی دیا۔ تو سب سے بڑا گستاخ ہے، تو سب سے بڑا بے ادب ہے۔ اور اس اللہ کے ولی نے پیشن گوئی کی، آنے والے دنوں میں تو کیا کرے گا یہ بتایا۔ تو اس اللہ کے ولی نے کہا کہ تو اللہ والوں کا بے ادب ہے، اس وجہ سے تیرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، ایمان پر تیرا خاتمہ نہیں ہوگا۔ اور دوسرے کی گستاخی ہلکی تھی تو اس اللہ کے ولی نے کہا کہ پہلا تو کافر ہو کر مرے گا اور دوسرا دنیا دار ہو کر مرے گا، دنیا والا ہو کر مرے گا، تیری گستاخی کم ہے۔ اور شہزادے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھا، بیٹا عبد القادر تو فیض حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، جا اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ایسا مقام و مرتبہ عطا کرے گا کہ تجھے تمام ولیوں کی سرداری عطا کرے گا۔ یہاں پر غور کرنے کا مقام، میں زیادہ واقعے بیان نہیں کروں گا، صرف چند واقعے بیان کر کے ان سے ہمیں درس حاصل کرنا ہے کہ دیکھیں کہ آپ کا اور ہمارا طالب علمی کا زمانہ رہتا ہے اور انسان ماں کے گود سے لے کر قبر کی گود تک سیکھتے ہی رہتا ہے، ہر انسان طالب علم ہے۔ لیکن جب کبھی ہم کسی بھی اللہ والے سے، بھلے ہم ان سے مرید نہ ہوں، اس اللہ والے سے، اپنے پیر و مرشد کے علاوہ کسی اور سے مرید نہیں ہیں، لیکن ان کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، تو سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی بتا دیا، اپنے طالب علمی کے زمانے میں ہی بتا دیا کہ آپ کسی بھی اللہ والے کی زیارت کے لیے، ان سے مصافحے کے لیے جاتے ہیں تو دل میں شک و سوالات پیدا کر کے نہ جائیں، بس اس وجہ سے جائیں کہ وہ اللہ والا ہے، اس کی زیارت کے لیے میں جا رہا ہوں، اس سے مصافحہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اس سے فیض حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کسی اللہ والے نے بہت ہی پیارا جملہ بیان کیا ہے کہ آپ کسی بھی مسلمان کو دیکھیں، کسی بھی مسلمان کو دیکھیں تو اس کو اللہ والا جانے، اللہ والا سمجھے، اللہ والا ہے، یا ایسا نظریہ رکھے، ایسی سوچ، ایسا حسن ظن رکھے۔ تو بعض سوال کرنے والے یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جناب اس کی داڑھی نہیں ہے پھر بھی اس کو اللہ والا جانے، وہ نماز نہیں پڑھتا پھر بھی اس کو اللہ والا جانے۔ تو آج اس کی داڑھی نہیں ہے لیکن آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ وہ داڑھی رکھے، آج وہ بے نمازی ہے، برا کام کر رہا ہے، لیکن آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ وہ نمازی بن جائے، 5 وقتہ نمازی بن جائے۔ تو یہ سوچ، یہ نظریہ ہر ایک مسلمان کے متعلق رکھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ راستے سے کہیں گزر رہے تھے، کسی شرابی کو دیکھا، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے شرابی کو دیکھا تو دل میں خیال آیا، ان کے دل میں ایک صرف خیال آیا کہ میں نے آج تک شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، میں نے آج تک شرابی کو دیکھ کر ان کے دل میں خیال آیا کہ گناہ کو دیکھ کر یہ خیال آیا کہ میں نے آج تک یہ گناہ نہیں کیا، ان کے دل میں وہ خیال آیا کہ میں نے آج تک شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی کہ آئے جنید خاموش ہو جا، ہو سکتا ہے کہ اس شرابی کا یہ گناہ آخری گناہ ہو، اور ہو سکتا ہے آئے جنید یہ تیری نیکی آخری نیکی ہو، آخری نیکی ہو۔ نیکی کرنے کی طاقت اور گناہوں سے بچانے کی قوت کس کے طرف ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کشف و کرامات، اللہ کی بارگاہ سے یہ آواز آئی کہ اے جنید خاموش ہو جا، جو گنہگار ہے ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں وہ نیک ہو جائے، اور آج جو نیک ہے ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں وہ گنہگار ہو جائے۔ تو خاتمہ کس پر ہو رہا ہے؟ وہ مر کس پر رہا ہے؟ کلمے پر مر رہا ہے، ایمان پر اس کی موت ہو رہی ہے۔ یہ ضروری ہے کہ اس کا خاتمہ کس پر ہو رہا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جن کی پوری زندگی گناہوں میں گزری، آخری وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو توفیق دی، توبہ کیا، پورے گناہ معاف ہوئے اور ایمان کے ساتھ وہ چلا گیا۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ پوری زندگی نیکیوں میں گزاری لیکن آخری وقت ایسا آیا کہ اس کو کلمہ تک نصیب نہیں ہوا۔ ایسے بہت سے معاملات ہوئے ہیں۔ تو وہ اللہ کے ولی بیان کرتے ہیں کہ ہر ایک کو یہ سمجھے کہ اگر مسلمان ہے تو اللہ کا ولی ہے۔ اگر ہم سامنے والے کو اللہ کا ولی سمجھیں گے تو آپسی جھگڑے،
فسادات، دل میں رنجشیں، دشمنیاں وغیرہ، یہ تمام کی تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ان بزرگ سے فیض حاصل کرنے کے لیے گیا تو ان بزرگوں نے دو میرے دوستوں کے متعلق یہ بیان کیا کہ ایک عیسائی، ایک کافر ہو کر مرے گا اور دوسرا دنیا دار ہو کر مرے گا۔ اور ہوا بھی یہ کہ وہ تینوں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ والے دونوں عالم بنے، اور عالم بنے تو ایک عالم مناظرہ کرنے کے لیے بادشاہ نے اس کو دوسرے ملک بھیجا اپنے طرف سے، عالم دین کو۔ جب وہ عیسائیوں سے، کرسچن سے مناظرہ کرنے کے لیے جب گیا تو ایک عیسائی کی بیٹی سے اس کو عشق ہو گیا، اور جب وہ عالم دین پہنچا اور اپنے محبت کا اظہار اس لڑکی کے سامنے کیا تو اس نے شرط رکھی کہ اگر تم عیسائی دھرم قبول کرتے ہو تو میں تم سے شادی کروں گی۔ تو اس نے عیسائی دھرم قبول کیا اور ان کے خنزیر اٹھانے لگا، اپنے کندھے پر اٹھانے لگا، سور خنزیر اپنے کندھے پر اٹھانے لگا۔ تو ان بزرگ نے جو پیشن گوئی کی تھی تو اس کا خاتمہ عیسائی پر ہوا۔ کہاں وہ لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے گیا تھا، لیکن ایک بزرگ کی، ایک اللہ کے ولی کی بے ادبی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے اس کا خاتمہ ایمان کی طرف نہیں ہوا۔ اور دوسرا جس نے ہلکی گستاخی کی تھی اس کا معاملہ یہ ہوا کہ وہ بھی عالم دین بنا اور بادشاہ کا وزیر بنا، بادشاہ نے اس کو اپنا وزیر بنا لیا۔ جب اس دنیا سے جب وہ جانے لگا تو دنیا دار ہو کر اس دنیا سے گیا۔ اور جب سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب باری آئی، جو انہوں نے دعا دی تھی تو ان کا قدم ہر ولی کے گردن پر اور وہ تمام ولیوں کے سردار بن کر اس دنیا میں ظاہر ہوئے۔ تو بزرگوں کی بے ادبی کرنے سے ہمیشہ ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ ہم ایک ظاہری شکل و صورت ان کا پہننا اوڑھنا دیکھتے ہیں، لیکن باطن میں ان کا حال کیا ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ تو ہم کسی کو بھی دیکھتے ہیں تو ہر ایک پر فتوے لگاتے نہ پھریں، بلکہ یہ سوچیں کہ یہ اللہ کے ولی ہوں گے، اس وجہ سے حسن ظن رکھ کر وہاں سے خاموشی کے ساتھ گزرنے کی کوشش کریں۔ پھر ایک سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مدرسے کا حال بیان کرتے ہیں کہ مدرسے کے زمانے میں کبھی کبھار ہمیں کھانے کے لیے تک نہیں ملتا۔ مدرسے کے زمانے میں اس سال قحط سالی اگر پڑ گئی تو پورا سال قحط سالی کا گزر جاتا۔ سرکار سیدنا غوث اعظم بیان کرتے ہیں کہ میں ایک بغداد کے مسجد میں آ کر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور میں 3 سے 4 دن کا بھوکا تھا۔ میں نے 3 سے 4 دن تک کھانا نہیں کھایا تھا، اور ایک شخص مسجد میں آیا اور اپنا توشہ نکال کر کھانے لگا۔ سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے دیکھ کر میری بھوک اور شدت پکڑ گئی۔ اس شخص نے مجھے دیکھا اور کہا کہ بیٹا آؤ میرے ساتھ کھانے میں شامل ہو جاؤ۔ تو سرکار نے منع فرمایا، تو زیادہ اصرار کرنے کے بعد حضور سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ جا کر کھانا کھاتے ہیں، اور وہ کھانا کھاتے ہی کھانے کے دوران وہ شخص پوچھتا ہے کہ بیٹا میں بغداد کسی مقصد سے آیا ہوں، کسی کام سے آیا ہوں، میں رہنے والا ہوں شہر گیلان کا، اور میں بغداد میں عبد القادر نامی ایک لڑکے سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ اور وہ شخص کہتا ہے کہ عبد القادر کی امی نے کچھ دینار مجھے دیے تھے اور کھانے کے لیے توشہ دیا تھا اور کہا تھا کہ میرے عبد القادر کو دے دینا۔ تو بہت دن میں نے اس کو تلاش کیا، نہیں ملا، اس وجہ سے کچھ دینار مجھ سے خرچ بھی ہو گئے اور کھانا بھی کچھ ختم ہو گیا۔ بیٹا تم جانتے ہو؟ تو سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ جس کی تلاش کر رہے ہیں، آپ جس کی تلاش میں نکلے ہیں، وہ عبد القادر میں ہی ہوں، وہ عبد القادر میں ہوں۔ وہ معافی مانگتا ہے کہ آپ کے دینار کچھ خرچ ہو گئے، کھانا بھی ختم ہو گیا۔ تو سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں معاف فرما دیا اور وہاں سے چلے گئے۔ یہاں پر یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ہر ایک کا طالب علمی کا زمانہ ہوتا ہے۔ ہر کوئی عربی میں پڑھتا ہے یا پھر مدرسے میں وغیرہ میں پڑھتا ہے، تو مدرسے کے حالات کبھی کبھار خراب ہو جائیں تو ان کو نام نہ رکھیں۔ آپ وہاں پر عیش و آرام کرنے کے لیے نہیں گئے ہیں، آپ کو مدرسے میں گھر کی سہولتیں حاصل نہیں ہوں گی۔ جس طرح ہاسٹل وغیرہ رہتے ہیں، جو دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہاسٹل میں رہتے ہیں، وہاں کے معاملات بھی کچھ ایسے ہی ہیں۔ اور مدرسے کے بھی کبھی کبھار، آج تو ایسا زمانہ نہیں ہے لیکن پہلا غربت کا زمانہ گزرا ہے، تو کبھی کبھار لوگوں کو کھانا نہیں ملتا تھا۔ سرکار کی اگر سیرت دیکھیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ میں 2-3 دن تک کھانا نہیں کھاتا تھا، کھانے کے لیے نہیں ملتا تھا۔ لیکن ایسے
زمانے میں بھی، ایسے حال میں بھی انہوں نے علم دین کو نہیں چھوڑا، علم دین حاصل کرتے رہے۔ تو آج کے نوجوانوں کو، بچوں کو یہ درس حاصل کرنا چاہیے کہ اگر استاد کبھی کبھار سختی کر دیں، کبھی کبھار غصے میں کچھ کہہ دیں، تو ان کی سختی کو برداشت کریں، ان کی سختی کو برداشت کریں۔ جو صبر کرتا ہے، جو تحمل کرتا ہے، استاد کی طرف سے ویسی اس کو دعائیں بھی ملتی ہیں۔ اگر دعائیں نہ بھی ملیں پھر بھی وہ استاد کی سختی کو صبر کرتا ہے اور جذب کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت سے انعامات سے نوازتا ہے، یاد رکھیں۔ تو انسان اس دنیا میں اگر کچھ بننا ہے، کچھ پڑھنا ہے، کچھ کرنا ہے، تو سختی بھی برداشت کرنی پڑے گی اور محنت بھی کرنا پڑے گا۔ ایک پتھر ہوتا ہے، وہ پتھر کو مورتی بنانے کے لیے پتھر کو توڑنا پڑتا ہے، اس کے نقش و نگار بنانے پڑتے ہیں، پتھر کو وہ سختی برداشت کرنی پڑتی ہے، تب کہیں جا کر وہ ایک مورتی بنتا ہے، تب کہیں جا کر ایک شکل میں وہ تبدیل ہوتا ہے۔ یہی معاملہ انسان کا ہے۔ انسان کو بیٹھے بٹھائے کوئی علم یا پھر کوئی ڈگری نہیں ملتی، اس کو محنت کرنی پڑتی ہے، اس کو سختی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ تو سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی، چاہے وہ طالب علمی کا زمانہ ہو، مدرسے کا زمانہ ہو، انہوں نے ویسے حال دیکھے ہیں۔ حال دیکھ کر بھی انہوں نے علم دین کو نہیں چھوڑا، بلکہ علم دین کو حاصل کیا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے کہ علم والے اور بغیر علم والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ علم والے بغیر علم والے کیوں نہیں برابر ہو سکتے؟ کیونکہ علم کا ایک اپنا مقام ہے، علم کا ایک اپنا مقام ہے۔ اس نے جو علم حاصل کیا ہے اس کے لیے اس نے محنت کی ہے، اس نے اس کے لیے مشقت کی ہے، سختی برداشت کی ہے، اس وجہ سے اس کا مقام و مرتبہ بڑا ہے۔ چاہے وہ دنیا کا علم ہو یا پھر دین کا علم ہو، حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اور بہت سے واقعات رہتے ہیں، یہ سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علم دین کی اہمیت کے متعلق انشاءاللہ آگے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ جب انہوں نے علم حاصل کیا تو ان کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہوا کہ ابن جوزی جیسے امام سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں آ کر بیٹھتے تھے۔ بہت سے ایسے عالم، وہ فاضل جو حضور سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض، دشمنی رکھ کر ان کے مجلس میں آ کر بیٹھتے تھے ان کو آزمانے کے لیے، تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، ابن جوزی کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصیدہ غوثیہ ہے، انہوں نے اس میں فرمایا ہے کہ درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعادہ من مولا الموالی، یعنی میں علم پڑھتا رہا یہاں تک کہ قطب ہو گیا اور تمام مولاؤں کے مولا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے تمام سعادت کے خزانے مل گئے۔ یہ قصیدہ غوثیہ میں سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ اسی موضوع کے متعلق میں آنے والے جمعہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور بھی کچھ واقعات ہے کہ سرکار کا علمی مقام و مرتبہ کیا تھا۔ سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا تھا، اس کو آگے آنے والے جمعہ میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خود بھی علم دین سیکھے اور دوسرے لوگوں کو علم دین سکھانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، اس دنیا میں جب تک ہم زندہ ہیں تو خود بھی علم دین سیکھے اور اپنے بچوں کو اس قابل بنائیں اور اس لائق بنائیں کہ ہم جب اس دنیا سے جائیں ہمارا بچہ کچھ بھی عمل کرتا رہے، نیک عمل کرتا رہے، ہمارے بچے کو جو ثواب مل رہا ہے وہی ثواب قبر میں ہمیں ملے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، یاد رکھیں کہ اپنی اولاد کو ہم کس طرح بنا کر اس دنیا میں ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ ہم پر قائم کرتا ہے کہ اپنے بچوں کو ہم نیک بنائیں اور اس دین اسلام کا داعی بنائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم امت خیر ہو، نیکی کی دعوت دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ تو یہ ہر ایک کا فریضہ ہے، یہ ہر ایک کا کام ہے کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں اور برائی سے روکے۔ تو اپنے بچوں کو بھی اس کام پر لگانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آج کے درس میں، آج کے بیان میں، بولنے میں، سننے میں، سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی
کوتاہی خامی بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے۔ سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک علم دین کی اہمیت بہت بڑی تھی، تو ہمیں بھی، ہم ان کے نام لیوا ہیں، ہم ان کے نام سے 11ویں کرتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں، تو ان کے نقش قدم پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ حضور سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فرمان ہے، انہوں نے سختی کے ساتھ جو تاکید کی ہے کہ نمازوں کو پڑھیں، نمازوں کی پابندی کریں، علم دین سیکھیں، اور سرکار نے صرف حکم نہیں دیا، سرکار غوث اعظم نے صرف حکم نہیں دیا بلکہ خود بھی اس پر عمل کیا ہے، خود بھی اس پر عمل کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب